فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز سیریز سے متعلق نماز کی کیفیت اور اس کے طریقے کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے کی اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اب کیا کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کان کے یا مونڈھوں کے برابر اٹھا کر کے جب وہاں سے اتارے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ لے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ لے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پر رکھا۔ یہ روایت یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے اور محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دیگر جگہوں پر بھی یہ روایت موجود ہے اور اس معنی کی اور بھی روایتیں موجود ہیں جس سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھا اور ایسے ہی گٹے کو اور بازو کو بھی رکھا، یعنی اس طرح سے بھی رکھا۔ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے ساری چیزیں اس کے اوپر ایک ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ آ جائے گا۔ اب اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں بہت زیادہ عوام کے اندر مشہور ہیں کہ یہ ہاتھ باندھنے کا جو مسئلہ ہے اس روایت کے اندر جو آیا ہوا ہے، قیام کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ کیا یہ صرف پہلے قیام کے لیے ہے یا نماز میں اور بھی قیام جب آئیں گے تو بھی ایسے ہی کیا جائے گا؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات بعض لوگ نماز کے آغاز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے پہلے والا جو اصل قیام ہے اس وقت بھی ہاتھوں کو باندھتے ہیں، اور اس کے بعد جب رکوع سے اٹھتے ہیں جو معمولی سا قیام ہوتا ہے جس کو قیام نہیں بلکہ قومہ کہا جاتا ہے، اس وقت بھی لوگ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں امت کے علماء کی دو رائیں ہیں اور دونوں طرف بعض علماء گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جو چیز زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ جسے اطمینان ہے کہ رکوع کے بعد بھی اپنے ہاتھ کو باندھے وہ باندھ لے، اسے باندھنے دیا جائے، نہ باندھنے والے ان پر نکیر نہ کریں، اور جو لوگ نہیں باندھتے ہیں ان کے اوپر وہ لوگ نکیر نہ کریں جو باندھتے ہیں۔ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، دلائل صریح نہیں ہیں، اشارے ہیں، یا مثال کے طور پر استنتاج ہے، استنباط ہے، نتیجہ نکالا جا رہا ہے، تو اس طرح سے یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں شدت نہیں ہونی چاہیے، جس کو اطمینان ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ ہمیں زیادہ اطمینان اس بات پر لگتا ہے کہ یہ ہاتھوں کو باندھنا یہ شروع والے قیام سے ہی متعلق ہے، رکوع کے بعد کا جو قیام ہے وہ قیام نہیں ہے بلکہ قومہ ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں تفسیرات جو ہیں وہ اہل علم کی تحریروں کے اندر موجود ہیں۔ اس طریقے سے اب ہمیں چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر ہم نے باندھ لیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے جو اذکار ہیں اس کو شروع کریں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے استفتاح، جس کو عام طور پر لوگ اپنی زبان میں دعائے ثنا کہتے ہیں، دعائے استفتاح پڑھنا چاہیے۔ دعائے استفتاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مختلف الفاظ میں مختلف آئے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کے اندر
کئی باتیں آئی ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، تو آپ چند لمحے خاموشی اختیار کرتے تھے تلاوت شروع کرنے سے پہلے، قرأت کرنے سے پہلے. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ بتائیے کہ آپ تکبیر کہنے کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے جو خاموش رہتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا، اللہم نقنی من الخطایا، یا اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی موجود ہے، صحیح ہے. ایسے ہی اگر کوئی دوسری حدیث مثال کے طور پر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک پڑھنا چاہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں دیگر دعائیں استفتاح کے طور پر ثابت ہیں. جو بھی دعا یاد ہو آدمی پڑھ سکتا ہے، اور ساری دعاؤں کو اکٹھا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی دعا جو یاد ہو آدمی پڑھ لے. یہ پہلا کام ہے. دعا استفتاح کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ مصلی، نماز پڑھنے والا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو، پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. یا مثال کے طور پر اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے بجائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے جیسا کہ روایتوں کے اندر ثابت ہے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، سری طور پر یہ اعوذ باللہ بسم اللہ سری طور پر کہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہوا ہے. بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اسی طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں خلفائے راشدین کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. یہ تمام اللہ کے نبی علیہ السلام اور تینوں خلفاء بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نہیں پڑھا کرتے تھے، جہری نہیں کہا کرتے تھے، یعنی سری کہا کرتے تھے. تو یہ طریقہ تھا، سری طور پر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ مصلی جو ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ ام القرآن، ام الکتاب جس کو ہم کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سبھی لوگ جانتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، منفرد ہو، امام ہو، مقتدی ہو، کسی بھی حیثیت سے، بہرحال نماز جو بھی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بہرحال تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام بات بیان فرمائی ہے، سب کے لیے واجب ہے، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، حتیٰ کہ مقتدی بھی اس کے اندر شامل ہیں. سری نماز ہو، جہری نماز ہو، یہ سب کے سب اس کے اندر عام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بہت ہی واضح ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، ساتھیوں، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے کچھ قرأت کرتے ہو، پڑھتے ہو. تو صحابہ حضرت عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا، نعم حزن یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم پڑھتے ہیں، جلدی دھیرے دھیمی آواز میں جلدی ہم پڑھتے ہیں. قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، قرأت مت کیا کرو، میرے پیچھے تلاوت مت کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. سورہ فاتحہ ہی صرف پڑھو، یہ پڑھنا ہی ضروری ہے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها،
क्योंकि सूरह फातिहा जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ मुक्तदियों को मुखातब करके फरमाया है कि तुम्हें सूरह फातिहा पढ़ना ही है, क्योंकि अगर तुम सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। ये बहुत ही वाज़ेह रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और रिवायत को अब इमाम अबू दाऊद ने और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में रिवायत किया है, और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने इसे तलखीसुल हबीर के अंदर भी नकल किया है, और मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया है। इमाम अबू दाऊद ने, दारकुतनी ने, तिरमिज़ी ने, इब्न हिब्बान और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया। बहरहाल ये बहुत ही वाज़ेह तौर पर दलील है कि मुक्तदी भी इसके अंदर शामिल है। जैसा कि आम तौर पर ये बात आती है और हमेशा इख्तिलाफ का मौजू रहा है कि इमाम के पीछे मुक्तदी हो अगर तो उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या वो सूरह फातिहा, इमाम का सूरह फातिहा पढ़ना उसके लिए काफ़ी है। यहाँ वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि मुक्तदी भी सूरह फातिहा की तिलावत करने का बहरहाल मुकल्लफ है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुक्तदियों को ही मुखातब करके फरमाया था। ऐसे ही हज़रत मोहम्मद बिन अबू आयशा से रिवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से रिवायत करते हैं कि सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम लोग इमाम की क़िरात के साथ साथ क़िरात करते हो, लअल्लकुम तक़रऊन वल इमामु यक़रा, शायद तुम लोग इमाम की क़िरात के साथ साथ तुम भी क़िरात करते हो। सहाबा ने कहा, इन्ना लनफ़अलु, हाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल हम वाकई इमाम के साथ हम भी पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला, नहीं, ऐसा मत किया करो, इल्ला अन यक़रा अहदुकुम बिफ़ातिहतिल किताब, हाँ इतना है कि तुम में से किसी आदमी को सूरह फातिहा पढ़ने से छुट्टी नहीं है, वो सूरह फातिहा पढ़े तो पढ़ना ही है उसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से भी वाज़ेह है कि सूरह फातिहा मुक्तदी के लिए भी है, तो जैसे मुनफरिद के लिए है, इमाम के लिए है, ऐसी सूरह फातिहा मुक्तदी के लिए भी है, जैसा कि इन रिवायतों से साबित है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों से पता चलता है कि सूरह फातिहा की तिलावत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये वाज़ेह दलील है। सूरह फातिहा के इख्तिताम के बाद जब सूरह फातिहा ख़त्म हो जाए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आमीन कहा करते थे, और ये आमीन जहरी तौर पर यानी बुलंद आवाज़ से कहा करते थे, जैसा कि रिवायतों के अंदर साबित है। जहरी नमाज में जहरी कहा जाएगा, सिर्री नमाज में सिर्री कहा जाएगा, और आमीन के माने होते हैं अल्लाहुम्मा इस्तजिब, ए अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा, ए अल्लाह कबूल फरमा। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायतें हैं बहुत ही वाज़ेह हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़रग़ मिन क़िराअति उम्मिल क़ुरआन रफ़अ सौतहु व क़ाल आमीन। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरह फातिहा की तिलावत से फ़ारिग़ होते थे तो बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इज़ा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनू फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों के आमीन से मुवाफ़िक़ हो जाएगी उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बहरहाल तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इन हदीसों से पता चलता है कि सूरह फातिहा ख़त्म होने के साथ ही आमीन कहना चाहिए, और जहरी नमाज़ों में जहरी कहना चाहिए, सिर्री नमाज़ों में सिर्री कहना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह हदीस है। बहरहाल किसी आदमी को अगर सूरह फातिहा नहीं याद हो और क़िरात भी नहीं कर सकता हो, हत्ता कि सूरह फातिहा पढ़ने की भी उसके पास ताकत ना हो, वो नाबलद हो, ला इल्म हो, या मिसाल के तौर पर अभी नौ मुस्लिम हो, उसे कुछ तालीम ना मिली हो नमाज में क्या पढ़ना चाहिए, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि वो सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक उसे सूरह फातिहा याद नहीं होती तब तक ये ज़िक्र, ये दुआ उसके लिए किफ़ायत करेगी। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इन्नी ला अस्ततीउ अन आख़ुज़ मिनल क़ुरआन शैअन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं कुरान का कुछ भी याद करने की ताकत नहीं रखता, फ़अल्लिमनी मा युजज़िउनी मिन्हु, इसलिए अल्लाह के नबी मुझे आप इतना कुछ सिखा दीजिए जो मैं पढ़ लिया करूँ और मेरे लिए उतना पढ़ना काफ़ी हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे ये दुआ सिखलाई। इससे पता चलता है कि जिसे सूरह फातिहा भी याद न हो, जब तक याद न हो तब तक ये पढ़ लिया करे, और उसके साथ ही वो सूरह फातिहा याद करे, हत्ता कि वो जल्द से जल्द सूरह फातिहा पढ़ करके अपनी नमाज को मुकम्मल किया करे। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नमाज में तमाम तर नमाज़ों में और तमाम तर कैफियतों में
خواہ وہ امام کی کیفیت ہو، مقتدی کی کیفیت ہو، منفرد کی کیفیت ہو، ہر صورت میں ہمیں بہرحال سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔